آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ 73 سال سے سمندر میں گم رہنے والا ٹائٹینک آخر کیسے تلاش کیا گیا۔ 15 اپریل 1912 کو رات کے 2:20 پر برطانیہ سے امریکہ کی جانب اپنا پہلا سفر کرنے والا بحری جہاز ٹائٹینک نیو فاؤنڈ لینڈ کے ساحل سے لگ بھگ 400 میل دور برفانی تودے سے ٹکرا کر ڈوب گیا۔ ٹائٹینک تیار کرنے والوں نے اسے کبھی نہ ڈوبنے والا جہاز قرار دیا تھا اور یہ اپنے عہد کا سب سے پرتعیش بحری جہاز بھی تھا، مگر یہ اپنے پہلے سفر کے دوران ہی بحر اوقیانوس میں غرق ہو گیا اور اس پر سوار 1500 افراد ہلاک ہو گئے۔ ٹائٹینک جہاز کا حادثہ تب سے لوگوں کے ذہنوں میں زندہ ہے اور اس پر سوار 700 افراد کو بھی بچایا گیا، مگر حیران کن طور پر حادثے کی جگہ کا اندازہ ہونے کے باوجود اس کا ملبہ 7 دہائیوں تک ڈھونڈا نہیں جا سکا تھا۔ ایک وقت تو ایسا بھی تھا کہ جب یہ خیال کیا جا رہا تھا کہ اسے کبھی بھی دریافت نہیں کیا جا سکے گا، مگر حادثے کے 73 سال بعد اس کا ملبہ امریکی بحریہ کے عہدیدار اور اوشین گرافر بحریہ جغرافی کے ماہر رابرٹ بیلارڈ اور ان کی ٹیم نے دریافت کیا۔ مگر ٹائٹینک کی تلاش کے برسوں بعد جو حقیقت سامنے آئی وہ بہت زیادہ دلچسپ تھی۔ در حقیقت دنیا کے مشہور ترین بحری جہاز کے ملبے کی دریافت امریکی بحریہ کے ایک خفیہ مشن کا حصہ تھی، جس کا بنیادی مقصد 2 گمشدہ جوہری آبدوزوں کا ملبہ تلاش کرنا تھا۔ اس مشن کی سربراہی رابرٹ بیلارڈ کو دی گئی تھی، جو ٹائٹینک کو تلاش کرنا چاہتے تھے، مگر بحریہ نے آبدوزوں کی تلاش کرنے کی ہدایت کی۔ البتہ آبدوزوں کو تلاش کرنے کے بعد مشن کے لیے مختص وقت میں ٹائٹینک کو تلاش کرنے کی اجازت دی گئی اور عوام کے سامنے رابرٹ بیلارڈ کا بنیادی مشن یہ ظاہر کیا گیا کہ وہ ٹائٹینک تلاش کر رہے ہیں۔ یہ رابرٹ بیلارڈ کا ٹائٹینک کی تلاش کا پہلا مشن نہیں تھا۔ 1912 کے بعد سے ہی ٹائٹینک کی تلاش کی جا رہی تھی اور اس دوران متعدد مشنز کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ سمندر کی گہرائی، زیر آب مشکل ماحول اور پوزیشن کے حوالے سے متضاد رپورٹس کے باعث تمام کوششیں ناکام ہوئیں۔ رابرٹ بیلارڈ نے 1977 میں بھی ٹائٹینک کی تلاش کے ایک مشن کی سربراہی کی تھی، مگر انہیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے باوجود بھی انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور 1980 کی دہائی کے آغاز سے ہی دوسری مہم کے لیے کوششیں شروع کر دیں۔ 1982 میں انہوں نے فوجی حکام سے رابطہ کر کے سبمرسیبل ٹیکنالوجی کے لیے فنڈز فراہم کرنے کی درخواست کی تاکہ وہ ٹائٹینک تلاش کر سکیں۔ امریکی بحریہ کے سب میرین وارفیئر پروگرام کے ایک عہدیدار نے اس درخواست پر جواب دیتے ہوئے کہا کہ ہم سبمرسیبل کے لیے سرمایہ فراہم کریں گے، مگر وہ ٹائٹینک کی تلاش کے لیے نہیں ہوگا۔ امریکی بحریہ USS تھریشر اور USS اسکارپیو نامی جوہری آبدوزوں کو تلاش کرنا چاہتی تھی، جو بالترتیب 1963 اور 1968 میں شمالی بحر اوقیانوس کی گہرائیوں میں کہیں گم ہو گئی تھی۔ رابرٹ بیلارڈ کو ان آبدوزوں کے ملبے کی تصاویر لینے کا کام دیا گیا تھا تاکہ معلوم ہو سکے کہ ان کے جوہری ری ایکٹرز کا کیا ہوا۔ اگر رابرٹ بیلارڈ اپنا مشن جلد مکمل کر لیتے تو پھر وہ ٹائٹینک کو بھی ڈھونڈنے کا کام کر سکتے تھے، جس کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا تھا کہ ٹائٹینک کا ملبہ ان دونوں آبدوزوں کے درمیان میں کہیں موجود ہے۔ رابرٹ بیلارڈ نے کئی دہائیوں بعد ایک انٹرویو میں بتایا کہ بحریہ نے کبھی یہ توقع نہیں کی تھی کہ میں ٹائٹینک کو ڈھونڈ لوں گا، تو جب ایسا ہوا تو پبلسٹی کے خیال نے حکام کو نروس کر دیا تھا، مگر لوگوں نے کبھی ہمارے مشن کی حقیقت پر توجہ ہی مرکوز نہیں کی۔ تو آخر ٹائٹینک جہاز کی تلاش کیسے ممکن ہوئی؟ جب رابرٹ بیلارڈ بحر اوقیانوس کی گہرائیوں میں آبدوزوں کو تلاش کر رہے تھے تو انہوں نے دریافت کیا کہ سمندری کرنٹ سے بھاری اشیاء تیزی سے ڈوبتی ہیں اور اپنے ملبے کی ایک لکیر پیچھے چھوڑ جاتی ہیں۔ یہ وہ دریافت تھی کہ جس نے ٹائٹینک کی تلاش کو ممکن بنایا۔ 2008 میں ایک انٹرویو کے دوران انہوں نے بتایا کہ مجھے احساس ہوا کہ یہ دریافت بہت بڑی پیش رفت ہے اور اگر میں ٹائٹینک کے ملبے کی لکیر کو ڈھونڈ لوں تو میں اس بحری جہاز کے ملبے کو بھی ڈھونڈ سکتا ہوں۔ آبدوز کے مشن کو مکمل کرنے کے فوراً بعد رابرٹ بیلارڈ نے ٹائٹینک کی تلاش شروع کر دی، جس دن 1 ستمبر 1985 دنیا کے مشہور ترین بحری ملبے کو دریافت کیا گیا۔ اس وقت رابرٹ بیلارڈ ایک تحقیقی جہاز پر سوار اپنے بستر پر لیٹے مشن کے ختم ہوتے وقت خود کو مشن کے ختم ہوتے وقت کے تناؤ سے محفوظ رکھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس وقت عملے کا ایک فرد کمرے میں آیا اور اس نے کہا کہ آپ کو تحقیقی ٹیم بلا رہی ہے۔ جب رابرٹ بیلارڈ جہاز کے کنٹرول روم میں پہنچے تو ان کے ساتھیوں نے سونر ٹیکنالوجی اور کیمرے سے لیس زیر آب موجود روبوٹ کی دریافت دکھائی، جو ٹائٹینک کا ایک بوائلر تھا۔ یعنی ٹائٹینک کے ڈوبنے کے 73 سال بعد آخرکار اس کا ملبہ دریافت کر لیا گیا تھا۔ رابرٹ بیلارڈ اور ان کی ٹیم اس موقع پر جشن منانا چاہتی تھی جب انہیں احساس ہوا کہ رات کے 2:20 ہوئے ہیں، یعنی وہ وقت جب ٹائٹینک ڈوب کر سمندر کی گہرائی میں پہنچا تھا۔ مشن سے واپسی پر رابرٹ بیلارڈ اور ان کی ٹیم کا زبردست استقبال کیا گیا۔ کافی عرصے بعد انہوں نے بتایا کہ ہم نے جہاز دریافت کر لیا تھا، جو ہماری کامیابی تھی، مگر وہاں تک پہنچنا زیادہ خوفناک حصہ تھا۔
اگرچہ ڈوبنے کے دوران ٹائٹینک 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا، مگر اس کا ڈھانچہ قابل شناخت تھا۔ سمندر کی تہہ میں برتن، فرنیچر اور متعدد اشیاء پھیلی ہوئی تھیں، اور رابرٹ بیلارڈ کے مطابق وہ منظر کسی آسیب زدہ گھر جیسا تھا، جہاں ٹائٹینک کے ساتھ ڈوبنے والوں کی واحد نشانی چمڑے کے جوتوں کی شکل میں نظر آئی۔ تھینکس فار واچنگ اینڈ کیپ سبسکرائبنگ۔